بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطار سے متعلق مسائل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ افطار میں تاخیر کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے منافی اور دین کے غلبے کے خلاف قرار دیا ہے۔ روزہ افطار کرنے کی مسنون دعا یہ ہے: ابو داؤد، پیاس چلی گئی، رگیں تار ہو گئیں، اجر و ثواب اللہ کے حکم سے قائم ہو گیا۔ نمبر 2، ابو داؤد، اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق پر افطار کیا۔ تازہ کھجور سے روزہ افطار کرنا مستحب و مسنون ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے روزہ افطار کرنا چاہیے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے افطار سے چند منٹ پہلے سے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے سورج غروب ہونے کی غلط فہمی پر روزہ افطار کر لیا تو اس کا روزہ نہیں ہو۔ اس پر اس روزے کا قضا لازم ہے، البتہ اس پر روزہ توڑنے کا کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ بعض کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے ایسی غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے۔ سحری اور افطار میں اس جگہ کا اعتبار ہوگا جہاں انسان اس وقت موجود ہے۔ مثلاً اگر کوئی سعودی عرب سے روزہ رکھ کر لاہور آتا ہے تو وہ افطاری لاہور کے وقت کے مطابق کرے گا۔ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے افطار کا وقت تب ہوگا جب وہاں موجود لوگوں کو سورج غروب ہوتا نظر آئے۔ زمین والے وقت کے مطابق وہ افطار نہیں کر سکتے، اس لیے اتنی بلندی پر ہونے کے باعث سورج ان کے سامنے طلوع نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی صورت میں کفارہ اور قضا دونوں لازم ہیں۔ دانتوں میں گوشت یا کھانے کا کوئی حصہ رہ گیا اور روزے کی حالت میں انسان نے نگل لیا تو اگر وہ چنے کے دانے کے برابر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ اگر چنے کے دانے سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کرتے وقت یا نہاتے وقت اگر غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی صورت میں صرف قضا لازم ہے۔ اسی بنا پر انسان کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں فرض غسل کرتے وقت بھی نہ تو غرارہ کرے نہ بہت زیادہ ناک میں پانی ڈالے، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جانے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر بارش کے پانی کا قطرہ حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ فعل جان بوجھ کر کیا تو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ دانتوں یا مسوڑوں سے خون نکل کر حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ روزہ کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی صورت میں کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوں گے۔ اگر ہم بستری نہیں کی، صرف بوسہ لیا اور انزال ہو گیا تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ اگر کسی مرد نے ہاتھ سے انزال کر لیا تو اس صورت میں صرف قضا لازم ہوگی۔ بعض کے نزدیک چونکہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا ہے اس لیے کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے عورت کو شہوت سے دیکھا یا چھوا اور انزال ہو گیا تو اسی صورت میں بھی صرف قضا لازم ہوگی۔ اگر کسی نے قصداً منہ بھر کر قے یعنی کہ الٹی کی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا پھر اگر خود بخود قے آئی اور پھر اس نے جان بوجھ کر اندر نگل لی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں سگریٹ یا حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر یہ کام جان بوجھ کر لیا ہے تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، ورنہ صرف قضا لازم ہوگی۔ اگر کوئی شخص سحری کے وقت پان یا چھالیاں منہ میں ڈال کر سو گیا اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اس کی آنکھ کھولی تو اس کا روزہ نہیں ہوا، اس پر قضا لازم ہوگی۔ اگر کسی کی نکسیر پھوٹ گئی اور خون حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون حلق میں نہیں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں سانس کی بیماری کی وجہ سے انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔
مزید اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔